فرماتے ہیں کہ ہم نے تحقیق حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیاں دے کر بھیجا فرعون اور اس کی جماعت کے پاس۔ چنانچہ انہوں نے جا کر کہا، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں رب العالمین کا رسول ہوں۔ فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِآيَاتِنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَضْحَكُونَ جب ان کے پاس ہماری نشانیاں آ پہنچی تو وہ لوگ ان نشانیوں کا مذاق کرنے لگے، مذاق اڑانے لگے۔ وَمَا نُرِيهِمْ مِنْ آيَةٍ إِلَّا هِيَ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِهَا، اور ہم نے جو بھی نشانی بھیجی ان کو ہم نے جو بھی نشانی دکھائی وہ پہلی نشانی سے بڑھ کر ایک نشانی تھی۔ وَأَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اور ہم نے ان سب کو عذاب میں گرفتار کیا تاکہ وہ گناہوں سے باز آ جائیں، نافرمانیوں سے باز آ جائیں۔ وَقَالُوا يَا أَيُّهَا السَّاحِرُ ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكَ إِنَّنَا لَمُهْتَدُونَ، اور وہ فرعون اور اس کے درباری کہنے لگے، اے جادوگر، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے، اے جادوگر، اپنے رب سے دعا کرو ہمارے واسطے کہ اس نے جو تم سے عہد کر رکھا ہے، اننا لمهتدون، بے شک ہم سیدھے راستے پر آ جائیں گے۔ فلما کشفنا عنہم العذاب اذا هم ينكثون، چنانچہ جب ہم ان سے عذاب دور کرتے تو وہ عہد شکنی کر ڈالتے، یعنی وعدوں کو توڑ دیتے، راہ راست پر آنے کا جو اللہ سے وعدہ کرتے تو اس وعدے کو توڑ دیتے۔ وَنَادَى فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَا قَوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَٰذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْتِي أَفَلَا تُبْصِرُونَ، اور فرعون نے اپنی قوم کو پکار کر کہا، اے میری قوم، کیا میرے پاس مصر کی بادشاہت نہیں، اور یہ نہریں میرے نیچے سے، یعنی میرے محل کے نیچے سے جاری ہے، یعنی ان پر میرا قبضہ ہے، ان نہروں پر میرا قبضہ ہے، کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ ام انا خیر من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين، یا میں بہتر ہوں اس شخص سے جو حقیر ہے، معاذ اللہ، یعنی موسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کر کے کہا یہ تو غریب ہے، حقیر ہے، انسان ہے عام سے، اور میں بادشاہ اور یہ کھل کر بات بھی نہیں کر سکتا۔ فلولا القی علیہ اسورۃ من ذهب او جاء معه الملائکۃ مقترنین، پھر کیوں نہ اس پر سونے کے کنگن اتارے گئے یا اس کے ساتھ فرشتے آتے، ایک لگاتار مسلسل اس کے ساتھ فرشتوں کا ایک ہجوم ہوتا، یعنی اگر یہ اللہ کے نبی ہیں، کہتے میں خدا کا نبی ہوں، تو ان کے ساتھ تو فرشتے ہونے چاہیے تھے، ان کی تو شان الگ ہونی چاہیے تھی، یہ تو ایک خاص انسان ہے، حالانکہ ان کا حال تمہارے سامنے، بوسیدہ سے کپڑے ہیں، ایک عام سے انسان ہے، اور میں دیکھو بادشاہ۔ فاستخف قومه فاطاعوا، اللہ تعالیٰ فرماتے کہ فرعون نے اپنے قوم کی عقل مار دی، ان کو بیوقوف بنا دیا، چنانچہ وہ اس کے پیچھے چلنے لگے۔ ایسی ہوتا ہے دنیا کے اندر، کہتے ہیں نا مال پہ دھمال ہے، یہ وہ بات ہے، یعنی مال والے کو زیادہ ہی سپورٹ کیا جاتا ہے، اسے پسند کیا جاتا ہے۔ تو اللہ بھی یہی فرما رہے ہیں کہ وہاں بھی یہی ہوا تھا، انہم کانوا قوما فاسقین، حقیقت یہ کہ سب کے سب نافرمان۔ فلما آسفونا انتقمنا منہم فاغرقناہم اجمعین، چنانچہ جب انہوں نے ہمیں ناراض کر ڈالا ہم نے ان سے انتقام لیا اور ان سب کو غرق کر دیا۔ فجعلناہم سلفا ومثلا للآخرین، پھر ہم نے ان سب کو گیا گزرا کر دیا اور بعد میں آنے والوں کے لیے عبرت کا نشان، ایک مثال بنا کر رکھا۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ اس رکوع کے اندر ارشاد فرمایا ہے۔ سورہ زخرف کا یہ 5واں رکوع ہے۔ اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ اسی تفصیل سے بیان فرمایا تھا، اور اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ آ رہا ہے، چونکہ نزول قرآن کے زمانے میں عرب کے جو لوگ تھے، 3 قسم کے لوگ جو ہے وہ زیادہ آباد تھے وہاں پر، 3 مذہب جسے کہا جائے،
وہ ایک الگ بات ہے کہ وہ مذہب پر نہیں تھے، وہ باطل پر تھے، لیکن وہ اپنے آپ کو 3 نبیوں سے اپنا سلسلہ جوڑتے تھے۔ عرب کے لوگ کہتے تھے ہم ابراہیمی ہیں، ابراہیم علیہ السلام ہمارے دین پر، ہم ان کے دین کو فالو کرتے ہیں۔ اور دوسری نمبر پر یہودی لوگ خیبر میں تھے، مدینہ میں بھی ان کی کثرت تھی، یہ کہتے تھے ہم موسیٰ علیہ السلام کے پیروکار، صرف دعویٰ تھا زبانی، عمل ان سے کوئی میل نہیں، ان کی تعلیمات سے کوئی میل نہیں رکھتا۔ زبان کی حد تک وہ کہتے تھے ہم موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے، ان کی پیروی کرنے والے۔ اسی طرح تیسرے نمبر پر عیسائی وہاں آباد، اور وہ اپنے آپ کو عیسیٰ علیہ السلام کا پیروکار کہتے تھے۔ تو اس مناسبت سے اللہ تعالیٰ نے ان تینوں نبیوں کے واقعات کسی تفصیل کے ساتھ، کہیں تفصیل کے ساتھ اور یہاں پر اختصار کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنی نشانیاں دے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا تھا فرعون اور اس کے جماعت، جو اس کے حواری تھے، اس کے جو ماننے والے تھے، اس کے جو یار دوست، اس کے جو قوم کے لوگ تھے، ان کی طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا تھا۔ اس زمانے میں وہاں پر 2 قسم کے لوگ آباد، ایک قبطی تھے، دوسرے سبطی تھے۔ قبطی قبطی جو وہ فرعون اور اس کی قوم کے لوگوں کو قبطی کہا جاتا، اور سبطی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم جو ہے اس کو سبطی کہا جاتا، جس قوم سے موسیٰ علیہ السلام کا تعلق جسے بنی اسرائیل بھی کہا جاتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف نشانیاں دے کر بھیجا۔ وہ نشانیاں کیا تھی؟ قرآن کریم میں اس کو کئی جگہ پر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ 2 نشانیاں تو مختلف جگہ مقامات پر مختلف طریقوں سے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی ہے، کہیں تفسیر کے ساتھ، کہیں اختصار کے ساتھ۔ یہاں پر اشارہ کیا ہے 2 بڑی نشانیاں، ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لاٹھی کو پھینکنا اور اس کا اژدھا بن جانا۔ سورہ یونس کے اندر، سورہ طٰہٰ کے اندر ہے کہ فرعون کہنے لگا کہ تم جو کچھ کر رہے ہو اس کے پیچھے مقصد تمہارا میرے ملک پر قبضہ کر لینا ہے۔ مال کی ہوس رکھتا تھا تو اس کی نظر مال پر، دولت پر، ملک پر، تو کہنے لگا تم میرے اس ملک پر قبضہ کرنے کا پورا ارادہ کرتے ہو، یہ ساری جو تم کر رہے ہو تبلیغ اور جو کچھ کر رہے ہو، تم اپنی جماعت بنانا چاہ رہے ہو تاکہ جماعت بن جائے تو مجھ پر حملہ کرو۔ مقصد کیا ہے؟ تم ہمارے ملک کو ہم سے لے لو، تم بادشاہ بن جاؤ، تم سرداری چاہتے ہو، تم نام چاہتے ہو، جیسے خود وہ یہی طلبگار تھا۔ کہتے ہیں نا کہ المرء یقیس علی نفسہ، آدمی خود جیسا ہوتا ہے وہ دوسروں کو بھی ویسے ہی سمجھتا ہے۔ اگر آپ دیکھو نا ایک آدمی دوسروں کو برا کہہ رہا ہے تو اس بات کی علامت ہے وہ خود برا ہے، کیونکہ اچھا انسان ہوگا وہ دوسروں کو اچھا سمجھے گا۔ اور ہمارے نبی علیہ السلام نے یہ تعلیمات دی ہے کہ ہمیشہ مثبت سوچا کرو، منفی سوچ نہ رکھو۔ مثبت سوچ یہ دین کی تعلیم ہے، اور دین کی بڑی تاکید ہے اس بارے میں ہمارے دین کی کہ دوسروں کے بارے میں اپنی طرف سے رائے نہ بناؤ، بلکہ بعض جگہوں پر بعض مقامات پر تو یہ بہتان کی زمین میں آ جاتا ہے، بدگمانی۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے ان بعض الظن کہ بعض گمان بہت بڑے گناہ ہیں۔ بعض لوگوں کے متعلق ہم خیالات باندھتے ہیں نا، یار یہ اس راستے جا رہا ہے، یہ کل بھی گیا تھا، آج بھی گیا تھا، کوئی نہ کوئی بات آپ کو پتہ ہی نہیں، آپ نے کہیں نیکی آپ نے اس کو دے دی، اس بدگمانی کی وجہ سے آپ اللہ کی نظر میں مبغوض بن گئے۔ منفی سوچ، ہمیشہ مثبت سوچ، کسی کام سے جا رہا ہوگا، بلکہ شریعت تو کہتی ہے، دین تو کہتا ہے کہ کسی کو دیکھو کوئی ایسی بات کر رہا ہے جس سے اس کا کفر ظاہر ہوتا ہو، کوئی ایسا جملہ زبان سے نکال رہا ہے جس جملے سے 99% یہ احتمال ہو کہ یہ کفری جملہ اور 1% یہ ہو اسلام کا احتمال ہوتا ہو، کفر کا انکار ہوتا ہو، فرما اس انکار کو لے لو، اس پر معمول کر لو کہ اس کا دل صاف ہوگا، ساون کہہ دیا ہوگا، اس کا مقصد یہ نہیں ہوگا۔ تو 1% جو گنجائش ہے نا اس کے مسلمان رکھنے کی، اس کو مسلمان رہنے دو،
دلوں کا معاملہ اللہ کے حوالے کرو، دلوں کا فیصلہ اللہ کریں گے۔ تو شریعت تو اتنی تاکید کرتی۔ تو بات چل رہی فرعون کے ملک پرست تھا، مال پرست تھا، تو وہ یہی خیالات لگا رہا تھا کہ ان کا مقصد بھی یہی ہے، اجئتنا لتخرجنا من ارضنا بسحرک یا موسیٰ، موسیٰ ہم سمجھتے ہیں تم کس لیے یہ سارا کھیل کیا ہے تمہارا، یہ ازدہ بنا رہے ہو، یہ ہمارے جادوگروں کو جو مات دے رہے ہو، انہیں شکست دی ہے، اور لوگ تمہارے پیچھے، تمہارا مقصد کیا ہے؟ ملک گیری ہے، تم بادشاہی چاہتے ہو، سرداری چاہتے ہو۔ تو وہ یہ سمجھنے لگا۔ اسی طرح دوسرا موضوع ان کا یہ تھا کہ وہ اپنے بغل میں ہاتھ ڈال کر نکالتے تو ایسا روشن ہو جاتا کہ اس کی کوئی مثال نہیں تھی، پورا ماحول روشن ہو جاتا۔ یہ اللہ کی طرف سے کوئی ایک نشانی تھی ان کے حق ہونے کی، اور یہی ہوا تھا جب یہ نشانیاں دیکھی تو فرعون تھا، وہ کام ماننے والا تھا، حالانکہ دل اس کا تسلیم کرتا تھا موسیٰ علیہ السلام حق پر ہے۔ ایسا نہیں تھا کہ فرعون کا دل انکاری تھا۔ قرآن کہتا ہے وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ، کہ فرعون نے جو انکار کیا تھا ایسا نہیں تھا کہ دل سے انکاری تھا۔ اللہ فرماتے جو دلوں کا معاملہ جانتے ہیں، وہ فرماتے دل میں اس کو یقین تھا موسیٰ حق ہے، موسیٰ علیہ السلام پر حق ہے۔ جب میدان کارزار سجایا گیا مقابلہ، ایک طرف 70,000 جادوگر جو فرعون کے بلائے ہوئے خاص مہمان، اس زمانے میں جادوگروں کو بڑا اعزاز دیا، بڑی عزت کی نظر سے دیکھا جاتا۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام موضع بھی وہ دیے کہ لوگوں کی نظر میں کیونکہ جادو کی اہمیت کی بتایا کہ موسیٰ علیہ السلام جو دکھائیں گے یہ جادو نہیں ہے، لیکن یہ ایسی چیز ہے جو دلوں کو مول لے، جو حق ہے، تو اس سے میل رکھتی ہوئی، اس سے بظاہر مشابہت رکھتے ہوئے یہ معجزات ان سے جادو سے بظاہر ان کا ایک مناسبت رکھتی تھی، لیکن حقیقت میں وہ جادو جھوٹ تھا اور یہ حق اور سچ تھا۔ تو جب انہوں نے یہ نشانیاں دکھائی تو فرعون نے کہا کہ چلو میدان کارزار سجاتے ہیں اور دن بھی ایسا رکھتے ہیں کہ سب فارغ ہو، چھٹی کا دن ہو۔ تو عید کا دن طے ہوا، ان کے دور میں جو عید کا دن ہوتا تھا، اب عید کے دن آپ کو پتا ہے مجمع جمع ہوتا ہے، ہر ایک تیاری کر کے آتا ہے، تو سب اور کیا صبح سویرے نکلنا، کیونکہ معاملہ بڑا سخت ہوگا اور لمبا کھیل ہوگا۔ 70,000 جادوگر، ایک موسیٰ علیہ السلام اکیلے اور چند اس کے ساتھ ایمان والے اور ایک ہارون علیہ السلام۔ تو جب وہ منظر جب جادوگر نے جب اپنی لاٹھی پھینکی اور ایک رسی تھی، وہ تقریباً 1,00,000 اور 40,000 سانپ بن کر پورے میدان کو گھیر لیا، لوگ بھاگ رہے، دور ہو رہے، ہٹو بھائی سانپ، ہٹو بھائی سانپ۔ اب اندازہ کریں ایک میدان میں 1,40,000 سانپ ایک دم بن جائیں، وہ حقیقت میں سانپ نہیں تھے۔ اللہ فرماتے ہیں یخیل الیہ من سحرہ، وہ جادو کی وجہ سے سانپ نظر آ رہے۔ اب جب یہ دکھایا تو موسیٰ علیہ السلام کو دل میں خوف لاحق ہوا، فاوجس فی نفسی خیفۃ موسیٰ، اللہ فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام نے خوف کیا، میں دکھاؤں گا وہ بھی سانپ بنے گا، وہ بھی اژدہا بنے گا، یہ دکھا رہے۔ ان بیوقوفوں کو سمجھائے گا کہ میں جو دکھا رہا ہوں یہ حق ہے اور یہ جھوٹ ہے۔ اللہ نے فرمایا تم پریشان مت، کیونکہ دل کو دیکھ رہے ہیں، مسئلہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، لا تخف، آپ ڈرے مت، انک انت الاعلی، جیت آپ کی۔ وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا، موسیٰ علیہ السلام تم بس لاٹھی پھینکو پھر دیکھو ہم کیا کرتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب لاٹھی پھینکی اور بس کیا رکھنا تھا، وہ ایسا اژدہا بنا کہ وہ سارے 1,40,000 چند ساتھ میں سیکنڈوں میں وہ سارا نوالا بنا لیا، پورا میدان صاف، پورا اژدہا گھوم رہا ہے پورے میدان کے۔ فرعون نے یہ دیکھا، وہ شاید تخت پہ بیٹھا ہوا اسی سمیت وہ الٹا گر گیا، یہ کیا ہوا؟ خوف اس پر طاری ہو گیا، لوگ ڈر بھی رہے تھے، اژدہا ایسا ہے منہ کھولے ہم سب نوالا بن جائے، کوئی بھاگ بھی نہیں رہا۔ وہ بدبخت فرعون کا لقب تھا یہ میخے ٹھوک کر لوگوں کو سولی پہ لٹکاتا تھا، سولی پر لٹکایا، میخے ٹھوکی، اذیت ناک سزائیں دے رہا۔ وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ، اللہ نے اس کا تعارف کروایا، میخے ٹھوکنے والا بدبخت فرعون۔
الذین طغوا فی البلاد، بڑا سرکش تھا یہ۔ اب جب یہ ہوا تو اب وہ لوگ کانپ بھی رہے ڈر بھی رہے، لیکن فرعون کو دیکھ تو جا بھی نہیں سکتے، جائیں تو پھر خیر نہیں ہے، جس کی نظر پڑ گئی فرعون جس پر نظر پڑ گئی پھر بعد میں حساب ہوگا۔ بہرحال یہ معاملہ ہوتا رہا۔ جب یہ منظر دیکھا جادوگروں نے تو ان پر یہ اثر ہوا، جو سارا منظر وہ سمجھتے تھے جادو کیا ہے اور سچ کیا ہے، تو وہ فوراً سجدے میں گر گئے سب کے سب۔ وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ ساجدین، جسے موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں لے کر آئے وہ سب کے سب موسیٰ علیہ السلام کے پیروکار بن گئے، ان کا کلمہ پڑھ لیا۔ اور قرآن کہتا ہے آمنا برب العالمین رب موسیٰ وہارون، کیونکہ فرعون بھی اپنا وہ رب کہتا تھا، کہنے لگے ہم تو رب العالمین پر ایمان لا چکے، حقیقت میں رب اللہ ہے جو موسیٰ اور ہارون کا رب۔ اب جب فرعون نے یہ دیکھا جو میرے بلائے ہوئے کرائے کے جادوگر تھے، مجھ سے پیسہ لیا، مجھ سے سب کچھ لیا، سب کے سامنے اس نے دیکھا، شرمسار ہو رہا، فون اپنے فوجیوں کو حکم دیا سولی تیار کرو، تخت تیار کرو، سب کو مجھے سولی پر لٹکانا ہے، اور ان کو مجھے جو ہے ہاتھ پاؤں کے کاٹنے، مجھے لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ۔ قرآن کہتا ہے یہ سب روایت میں آتا ہے کہ اس نے اپنا روب جمانے کے لیے اس دن جو ہے اسی وقت 13 جادوگر جو ایمان لا چکے تھے انہیں سولی پر لٹکایا، لیکن ایمان جب دل میں آتا ہے تو روایت میں آتا ہے ہر ایک جادوگر پہلے بڑھ رہا تھا کہ پہلے مجھے سولی پر لٹکاؤ کہ اللہ کے پاس پہلے پہنچ۔ ایمان جب دل میں گھر کرتا ہے پھر وہ فرعون بھی کچھ نہیں ہے سامنے، اور کہنے لگے اِنَّا آمَنَّا بِرَبِّنَا لِيَغْفِرَ لَنَا خَطَايَانَا وَمَا أَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ السِّحْرِ، کہ فرعون ہم تو رب کو مان چکے ہیں، رب تو وہ ہے، اور فرمایا ہمارا ایمان ہے جو اس کے پاس مجرم ہو کر جائے گا اس کے لیے جہنم ہے، جہاں نہ کبھی مرے گا نہ جیے گا، اور الحمدللہ ایمان لا چکے ہیں۔ وَمَن يَأْتِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَأُولَٰئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَىٰ، ایمان لا چکے جو ایمان کے ساتھ جائے گا اس کے بہت بڑے درجے اللہ نے رکھے ہیں، تو الحمدللہ میں درجے نظر آ رہے ہیں۔ اب جب دیکھا وہ ان کا تو کوئی خوف ہی نہیں ہے، ان پر ایک دوسرے سے آگے بڑھ رہے ہیں، اس نے 13 لوگوں کو سولی پر لٹکایا، وہ سیدھے جنت پہنچ گئے، کہا باقی کا معاملہ بعد میں دیکھیں گے، ابھی شام کا وقت ہونے والا ہے، معاملہ ختم کرو، اور اس طرح اپنی نامی عزت بچانے کے لیے اس نے یہ کاروائی کی، لیکن وہ پھر پیچھے سے شکست ہوتی گئی، پھر فرعون دن بدن پیچھے چلتا گیا، اور یہی وجہ بنی کہ اس نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کے جو ماننے والے تھے ان کے لیے زمین تنگ کر دی، اور موسیٰ علیہ السلام کے پیروکار قرآن میں آتے کہنے لگے اے موسیٰ اوذینا من قبل ان تأتینا ومن بعد ما جئتنا، موسیٰ جب تمہارا کلمہ پڑھ چکے ہیں اب بھی تکلیفیں آ رہی، پہلے بھی تکلیفیں، کیا کریں؟ موسیٰ علیہ السلام فرمایا ان قریب اللہ تمہارے لیے راستہ آسان کرے، ان قریب اللہ تمہارے دشمن سے تمہیں نجات دے گا، اور پھر وہی ہوا، ایک وقت آیا اللہ تعالی نے نجات دی، نجات کی جو ہے وہ مثال ہم سنتے رہتے ہیں کس طرح ایک فوج تھی فرعون نے تیار کی، موسیٰ علیہ السلام کو چھوڑنا نہیں ہے، اس کے ماننے والوں کو چھوڑنا نہیں ہے، تھوڑی فوج تیار کی، اور حامان کو کہا تم آگے پیچھے، کوئی پیچھے بھاگے نہ، وہ پیچھے، جب وہ سب کے سب سمندر کے بیچوں بیچ آ گئے، دریا کے بیچوں بیچ، اللہ تعالیٰ نے دریا کو حکم دیا، جو دریا موسیٰ علیہ السلام کے لیے راستے بنا چکا تھا، فرمایا دوبارہ اپنی پہلی حالت میں آ جا، اور سب کو اللہ نے غرق کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ قدرت والے ہیں، جب چاہے اللہ پانی کو زندگی کا ذریعہ بنا دے، جب چاہے اللہ اسی پانی کو موت کا ذریعہ بنا دے، اس لیے کہ ہمارے سامنے تو پانی ہے، اللہ کے سامنے پانی اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کی سنتی بھی ہے، اللہ کی مانتی بھی ہے، پانی پیاس نہیں بجھاتی، بڑے فرماتے ہیں نا اللہ پیاس بجھاتے ہیں، یہ تو ایک سبب ہے، ہم پیتے ہیں پانی پیاس بجھ جاتی ہے، اللہ نہ چاہے ہم ڈرم کے ڈرم پی لیں پانی پیاس نہ بجھائے، اسی طرح یہی پانی ہماری زندگی کا ذریعہ ہے، ہمیں ایک دن پانی نہ ملے ہم مرنے کے قریب ہو جائیں، اور یہی پانی انسان کے لیے موت کا ذریعہ بن جاتا ہے، سبب بن جاتا ہے جب اللہ کا حکم آتا ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے بھیجا اور وہ ہماری نشانیاں لے کر آئے، وہ مذاق اڑاتے ہیں، اور فرمایا ہم جب بھی نشانی دکھاتے پہلی سے بڑی نشانی ہوتی، چاہیے تو یہ تھا توبہ کر، لیکن فرمایا کہ اور زیادہ بگڑ جاتے،
اس وقت تو کہتے کہ ہاں اب ہم نے اللہ کی ماننی ہے، ہم توبہ کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ہم وہ تکلیف ہٹا دیتے ہیں۔ مختلف تکلیفیں ان پر آئی ہے، مینڈکوں کی صورت میں، وہ مثال نوالس پلیٹ میں ڈالے شوربے کے لیے، اس نوالے کے شوربے میں پہنچنے سے پہلے مینڈک بن جائے اور مینڈک کے اوپر وہ نوالا لگے، اور وہ جوؤں کا عذاب آیا ان پر۔ قرآن میں اس کا ذکر ہے 90 پارے میں سورہ اعراف کے اندر۔ خون کا عذاب آیا، پانی اپنے ہاتھ سے بھر رہے ہیں، گلاس میں پانی بھرے، منہ کے جیسے قریب کے سارا کا سارا خون بن جائے۔ تو یہ وہ وقتاً فوقتاً اللہ سے موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ اب مانتے ہیں اللہ تو اللہ ہے، اللہ جانتے تھے لیکن اللہ ہٹا دیتے عذاب۔ پھر وہی حرکت ہے شروع، پھر وہی تکلیفیں دینا اللہ کی مخلوق کو۔ تو وعدے کرتے کہ بس آپ اس بار موقع دے دو، اب نہیں ہوگی، پھر اللہ ہٹا دیتے، پھر دوبارہ وہی شرارت، 2-4 دن تو صحیح رہتے، یہ نہیں کہ اس کا درد تکلیف سامنے ہوتی، لیکن جیسے جیسے دن گزرے، ہفتہ گزرا، پھر دوباری وہ اصلی رگ ان کی کھڑکتی۔ کبھی ایک اللہ کے بندے کو تکلیف دے رہے، کبھی دوسرے کو تکلیف دے رہے، موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کو اذیتیں دے رہے، تو باز نہیں آتی۔ اللہ فرماتے ہیں جب بھی ہم ان سے تکلیف دور کرتے اذا ہم ينكثون، وعدہ توڑ دیتے، دوبارہ ویسی بن جاتے۔ فرمایا ایک موقع پر ایسا ہوا، ونادى فرعون في قومه، موسیٰ علیہ السلام اور اس کے چند ماننے والے فرعون کا دربار اور بے سارے لوگ، اس کی کابینہ کے لوگ کھڑے ہیں، اس کے قوم کے لوگ کھڑے ہیں، اور سب کو خطاب کرنے لگا۔ وہ بدبخت بڑا خطیب بھی تھا اپنے زمانے کا، باتیں بھی کرتا تھا، بڑی لمبا کھڑنگا تھا، آج بھی اس کا لاشا پڑا ہوا ہے مصر کا عجائب گھر میں سالوں بعد۔ ابھی دیکھیں ایک لمبا سا ہے اپنے زمانے کے اندر، کیا اس کا ہوگا، لمبا تھا، قد کا لمبا اور روب دبے والا۔ اب وہ قوم سے کہنے لگا یا قوم الیس لی ملک مصر، بتاؤ لوگو یہ مصر کا بادشاہ کون ہے؟ اب ظاہر اس کے ہاں میں ہاں بھرنے والے بادشاہ آپ ہو۔ وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْتِي، یہ نہریں کس کی ہے جس سے تم پانی پی رہے ہو، اپنی پیاس بجھا رہے ہو، اپنی ضروریات پوری کر رہے ہو، اگر یہ بند کر دوں کوئی ہے تمہیں پانی دینے والا؟ اب وہ اپنا روب دبانے کے لیے تم نے کہا نہیں کوئی نہیں دے سکتا، تم ہی ہو۔ افلا تبصرون، کیا تم دیکھتے نہیں ہو، تمہیں سمجھ نہیں آتی میں کیسا ہوں، میں کون ہوں؟ ام انا خیر من هذا الذي هو مهين، کیا میں بہتر ہوں اس شخص سے جو ایک حقیر انسان ہے، یا یہ بہتر ہے؟ ہم نے اس کی زبان بولا آپ بہتر ہے، حالانکہ دل میں سمجھتے تھے بڑا ایک نمبر کا گدھا بھی ہے، بدبخت ظالم ہے، لیکن ظالم کے سامنے بولنا ہر ایک کی ہمت کہاں ہوتی، اور پھر اس کی اکثریت زیادہ تھی، مال والا تھا، دولت والا تھا، ولا یکاد یبین، اور موسیٰ علیہ السلام کے متعلق کہنا ہے اسے تو بولنا بھی صحیح نہیں آتا، بولتے بولتے ایک زبان رک جاتی ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک امتحان تھا، بچپن میں ایک واقعہ ہوا تھا تو جس کی وجہ سے زبان میں کچھ رکنت ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ نے یہ دعا کی برکت سے یہ رکنت دور کر دی۔ اس دعا کا ذکر سورۃ طٰہٰ کے اندر ہے، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ اللہ نے فرمایا اوتیت سؤلک یا موسیٰ، موسیٰ جو مانگا ہم نے دے دیا، جو تم نے مانگا ہم نے دے دیا۔ اور پھر اللہ نے فرمایا موسیٰ تم پر ہمارے بڑے بڑے احسانات ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آگے سورۃ طٰہٰ میں جو آیت بیان فرمائی، اس آیت کو پڑھتے ہیں ایک عجیب سے ایک سرور آتا ہے۔ قرآن کی ہر آیت کے اندر اپنی ایک چاشنی، ایک لذت ہے، لیکن اس آیت میں جو اللہ فرماتے ہیں نا وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي، اس کا ترجمہ ہے موسیٰ میں نے تمہیں اپنے لیے پیدا کیا ہے، موسیٰ میں نے تمہیں اپنے لیے بنایا ہے۔ بتاؤ موسیٰ علیہ السلام کتنا پیار ہوگا اللہ، جن کے اللہ متعلق اللہ فرماتے ہیں وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي۔ اس آیت کو پڑھ کر ایک عجیب سا مزہ آتا ہے، اللہ فرما رہا ہے موسیٰ میں نے تمہیں اپنے لیے بنایا ہے، تم میرے لیے خاص، تمہارا مجھ سے خاص تعلق ہے۔ یہ سب مفہوم نکلتا ہے اس آیت سے۔ اور پھر یہ بھی کہنے لگا فَلَوْلَا أُلْقِيَ عَلَيْهِ أَسْوِرَةٌ مِّن ذَهَبٍ، ان کے پاس تو سونا بھی نہیں ہے، سونے کے کنگن بھی نہیں ہے، ان کے پاس تو کوئی فرشتے ہیں یہ کہتے ہیں میں اللہ کا نبی ہوں،
فرشتے کیوں نہیں ہے اس کے پاس؟ اس کے پاس تو فرشتوں کا ہجوم ہونا چاہیے تھا. میرے پاس دیکھو فوج، اس طرف فوجی، اس طرف فوجی، میرے وزراء ہیں، میرے مشیر ہیں، میری ایک کابینہ ہے، میرے پاس ایک طاقت ہے، دولت ہے. یہ فرعون مغرور انسان تھا. تو وہ کہہ رہے تھے دیکھو میرے پاس ہے کیا ہے اور اس کے پاس کیا ہے. یعنی اکثریت میرے پاس، میری بات چلے گی، میرا سکہ چلے گا. ایک مرتبہ مکہ والوں کا وفد بھی اس طرح آیا تھا اللہ کے نبی کے پاس. قرآن میں اس کا ذکر ہے، حوالہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے. کہنے لگے کہ تم کہ تو ہم حق ہے، ہم کہتے ہم سچ ہیں. یہ جھگڑے کب تک ہوں گے؟ فیصلہ کرا لیتے. ایسا کرتے ہیں کسی کو ہم اپنا ثالث بنا لے، وہ جو جس کو حق کہے گا وہ حق ہے، جس کو جھوٹ کہے گا وہ جھوٹ ہے. اگر وہ کہے تم صحیح ہو تو تم صحیح، اگر وہ کہتا ہم صحیح تو ہم صحیح، تم غلط. یہ انہوں نے چال چلی کیونکہ سارے ان کی طرف اکثر لوگ. اور دوسرا انہوں نے یہ کہا کہ ایسا کرتے ہیں اپن ووٹنگ کر لیتے، ووٹنگ کر لیتے ہیں، دیکھتے ہیں زیادہ لوگ کس کے پاس ہے، اس کا دین صحیح ہے، پھر اس پر ہم چلیں گے. تو انہوں نے چال چلی دونوں باتیں. اللہ نے فرمایا فغیر اللہ یبتغی حکما، پیارے نبی سے کہو کہ اللہ کو چھوڑ کر میں کسی کو ثالث بناؤں، ایسا نہیں ہوتا. اور اس دوسری بات کا جواب اللہ تعالیٰ نے دیا وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، کہ پیارے نبی اگر اکثریت کو دیکھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے، کیونکہ اکثر تو وہ ہے جو ہمیں ناراض کرتے ہیں، اکثر تو نافرمان ہے. آج دنیا کے اندر دیکھ لوط علیہ السلام کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا. اللہ فرماتے فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، لوط علیہ السلام کے گھر میں چند مسلمانوں کے سوا کوئی بھی نہ تھا. 2-4 بیٹیاں تھیں واللہ عالم، اور چند لوگ تو جو ایمان لاتے، باقی سارے غیر مسلم. نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کی، قرآن میں اس کا ذکر ہے، لیکن ان کو ماننے والوں کی تعداد 100 بھی نہ ہوئی. ان کی اپنی بیوی اور ان کا ایک بیٹا وہ بھی ان کے ہم نوا نہ ہوئے، ان کے مخالف. تو اکثریت کو دیکھو گے تو اللہ تو فرماتے پھر تو بھٹک جاؤ گے. اکثریت کو یہ دیکھنا حق کہاں ہے، سچ کہاں ہے. قرآن میں حدیث کے اندر آتا ہے کہ حساب کا جب شروع ہوگا تو فرمایا کہ اللہ کے بعض انبیاء آئیں گے جن کے ساتھ ایک بڑی امت ہوگی، اور بعض ایسے انبیاء ہوں گے، اللہ کے نبی ہوں گے جن کے ساتھ 4 امت تھی، بعض کے ساتھ 3، بعض کے ساتھ 2، بعض کے ساتھ 1. اور فرمایا وَيَجِئُ نَبِيٌّ وَلَيْسَ مَعَهُ أَحَدٌ، ایسا بھی نبی اللہ کی بارگاہ میں آئے گا جس کے بعد کوئی امت ہی نہیں ہوگا. کیا مطلب؟ یعنی اس کے گھر والوں نے بھی اس کا ساتھ نہیں دیا ہوگا. تو اکثریت کو دیکھو گے پھر تو بات نہیں بنے گی. یہ دیکھنا ہے حق کیا ہے، سچ کیا ہے، صحیح کیا ہے. وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ، تو فرعون نے لوگوں کو جھانسا دیا، اکثریت میرے پاس، دولت میرے پاس، پبلک میرے پاس ہے، ہاں عوام میرے ساتھ ہے، نہریں میرے پاس ہے، یہ باغات میرے قبضے میں ہے، میں ہوں میں رونے کا. اللہ تعالیٰ فرماتے فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ، اس طرح اپنی قوم کو بیوقوف بنایا اس نے. اللہ فرماتے بیوقوف کہ ان کی مت مار دی، ان کو اپنی باتوں میں لے لیا، پھر وہ اس کے پیچھے چل پڑے. اِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ، سب کے سب نافرمان. پھر کیا ہوا؟ فَلَمَّا آسَفُونَا انتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ، فرمایا جب انہوں نے ہمیں ناراض کر دیا تو ہم نے ان سے انتقام لیا، سب کو غرق کر دیا. وہی فرعون تھا نا جو کہتا تھا آؤ میرے ساتھ آؤ، میں تمہیں صحیح راستے پر لے جاؤں گا. قرآن میں اس کا ذکر ہے. تو کیا ہوا؟ اپنے ساتھ سیدھے جہنم کے راستے پر لے گئے. دنیا میں غرق ہوا، آخرت ہر عذاب کی صورت. کسی نے کہا نا کہ ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تم کو بھی لے ڈوبیں گے. خود کو ڈوبا، اپنی قوم کو بھی لے ڈوبا. اور ہم تو سمجھے کہ وہ ڈوبا ہے، ایک لاش پڑی ہے. اللہ فرماتے نہیں، النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، یہی فرعون فرمایا تمہیں نظر نہیں آتا، صبح شام ہمارے عذاب میں ہے. اللہ فرماتے ہیں سورہ مؤمن کے اندر النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، صبح و شام اللہ کے عذاب میں ہے، نار میں ہے. یہ تو دنیا کا عذاب، یہ تو قیامت سے پہلے کا عذاب. لیکن اللہ فرماتے وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ،
ایک دن ہے جب قیامت آئے گی تب ہم کہیں گے ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، سخت ترین عذاب میں سب کو داخل کر۔ اس عذاب سے اللہ کی پناہ، وہ تو ایک الگ ہی آگ ہے جو اللہ کی سلگائی ہوئی جلائی ہوئی آگ۔ تو فرعون نے اللہ کے مقابلے میں، اللہ کے نبی کے مقابلے میں حق کا مقابلہ کیا، کیا ہوا؟ اللہ کی پکڑ میں آ گئے۔ فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا لِلْآخِرِينَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ان سب کو گیا گزرا کر دنیا کے اندر بڑے سے بڑا ظالم بھی اپنے بچے کو فرعون کا نام دینا پسند نہیں کرتا، کوئی اپنے بچے کو فرعون کا نام دینا پسند نہیں کرتا۔ اللہ نے ایسی نفرت دلوں کے اندر ڈال دنیا کے اندر سب اس کو ملو، یہ نہیں کہ جو کوئی کافر ہندو کی تعظیم کرتا اس کے اچھے، کوئی بھی دنیا میں ایسا نہیں ہوگا فرعون کو اچھا سمجھتا۔ ہاں کوئی فرعونی ہو جو کہ اس کی تعریف کرے، لیکن اللہ نے دلوں کے اندر اس کی نفرت دکھا دی۔ فرمایا وَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا لِلْآخِرِينَ، اور ہم نے آنے والوں کے لیے اس کو عبرت کا نشان بنا دیا کہ جو فرعون کی روش اختیار کرے گا اس کا انجام بڑا برا ہوگا۔ کہتے ہیں نا کہ اللہ کی پکڑ دیر سویر ہے لیکن اللہ بھولتے نہیں ہیں، اللہ بھولتے نہیں ہیں۔ فرمایا کہ نیکی البر لا یبلا والاثم لا ینسی، نیکی پرانی نہیں ہوتی، نیکی پرانی نہیں ہوتی اور گناہ بلایا نہیں جاتا۔ والدیان لا ینام، اور بدلہ دینے والا اللہ اس سے کبھی نیند نہیں آتی، سب اللہ دیکھ رہے ہیں۔ یہ الگ بات ہے پکڑ کا وقت اللہ کی حکمت کے مطابق ہوتا ہے، لیکن ظالم اپنے ظلم کی وجہ سے اللہ کی پکڑ سے بچ جائے، ظلم کر کے اللہ کی پکڑ سے بچ جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ کی پکڑ کی الگ صورتیں ہوتی ہے، اصل پکڑ تو آخرت کی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی نافرمانی والی زندگی سے محفوظ فرمائے۔